اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ضلع کرم کے کچھ بنیادی اور اہم مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ اپنی قوم کو آگاہ کریں گے، اور ساتھ موجودہ جو حکمران ہیں ان سے بھی یہ کچھ گزارشات کریں گے کہ وہ ہمارے ان بنیادی مسائل کی طرف رجوع کریں، کیونکہ ضلع کرم کا جو علاقہ ہے یہ شمال مغربی سرحدی علاقہ ہے۔ اس علاقے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن مسلسل ہمارے موجودہ اور پچھلے تمام حکمرانوں نے اس علاقے کو یکسر نظر انداز کیا ہے، اور یہاں کے جو نوجوان ہیں، یہاں کے جو عوام ہیں، ان کو ان کے مسائل میں اتنا الجھایا گیا ہے کہ ان کو اپنے جو بنیادی سہولیات ہے ان کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق بھی نہیں ہو رہی ہے۔ مختلف قسم کے تنازعات میں ان کو ہر طرح سے الجھایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمران اس علاقے کو کوئی توجہ بھی نہیں دینا چاہتے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر یہاں کے نوجوان آواز اٹھائیں گے تو پھر تو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہوں گی، تو اس لیے کیوں نہ ان کو چھوٹے چھوٹے جو ان کے اندرونی مسائل ہیں اس میں الجھایا جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ علاقہ بہت زیادہ سخت تکالیف کا شکار ہوا۔ مسلسل یہاں پہ لوگ آپس میں بھی لڑتے رہے، پھر جو بین الاقوامی جنگ کا ایک میدان یہ علاقہ بنا رہا، اور طالبان نے بھی اپنے ڈیرے یہاں پر ڈالے، تو اس علاقے کے اتنے شہداء ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اربوں ڈالر پاکستانی حکمرانوں نے دہشت گردی کے نام پر جو جنگ لڑی گئی یہاں پر، اس پر پاکستانی حکمرانوں نے ہزاروں اربوں ڈالرز لیے، لیکن اس علاقے کو اسی طرح محروم رکھا جس طرح یہ پہلی محروم تھا۔ تمام تر سہولیات سے ان کو محروم رکھا گیا ہے۔ حکمرانوں کو خوب پتہ ہے کہ ضلع کرم کی کیا اہمیت ہے، کتنے گیٹس یہاں سے نکل سکتے ہیں، اور کتنے راستے ہیں افغانستان کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے، تجارت کے لیے۔ لیکن مجال ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اس علاقے کی تجارت کے اوپر کبھی توجہ دی ہو، اور اسی طرح تعلیمی طور پر اتنا پسماندہ رکھا گیا ہے کہ یہاں پر آج تک کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی بڑی یونیورسٹی، کوئی میڈیکل کالج وغیرہ تعمیر نہیں کی گئی۔ مواصلات کا نظام یہ ہے کہ اس علاقے میں جو روڈ ہے وہ انگریز کے زمانے کا وہی روڈ بنا ہوا ہے، پھر پاکستانی حکمرانوں نے 70 سال میں ان کو ایک دفعہ ریپیئر کیا، وہ بھی 2 سال بعد وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ تو ظلم ہے جو مسلسل اس شمال مغربی سرحدی علاقے کے ساتھ جاری ہے۔ اگر حکمران چاہتے تو اس علاقے سے پاکستان میں ایک صنعتی اور تجارتی اور معاشی انقلاب برپا ہو سکتا تھا، لیکن کیا کرے کہ ان کو مہلت ہی نہیں ملی، ان کو ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ اس علاقے کو ڈیولپ کرتے، اس علاقے کی ترقی کے لیے کوشش کرتے۔ اب ہم باری باری اس علاقے کے ایک ایک مسئلے کو بیان کریں گے، اور حکمرانوں کی توجہ مبذول کریں گے، اور ساتھ ہی میں ضلع کرم کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان سے دست بستہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ بیدار ہو جائیں۔ آپ کی بیداری ضروری ہے، ورنہ مزید 70 سال بھی تمہارے لیے کوئی نہیں روئے گا۔ آج تک جس طرح نہ کوئی پختون رویا تمہارے لیے، نہ کوئی پنجابی رویا تمہارے لیے، نہ کوئی اور پاکستانی تمہارے لیے رویا، ٹھیک ہے؟ سب اپنے اپنے مزے کر رہے ہیں۔ آپ جائیں، آپ پشاور سے اس طرف جائیں،
तरक्की की इंतहा है, लेकिन जब हम इस तरफ आएंगे तो तबाही की इंतहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, अब हम बारी बारी इन मसाइल का जिक्र करेंगे। सबसे बड़ा मसला जो कि इन लोगों ने हमारे लोगों को उसमें उलझाया हुआ है, हुक्मरानों ने उलझाया हुआ है, तमाम रिकॉर्ड के बावजूद, तमाम कागजात माल के बावजूद, तमाम किस्म के दस्तावेजात के बावजूद हुक्मरान किसी एक फरीक को भी नहीं कह सकते कि तुम्हारा ये कोई हक नहीं है। ठीक है, यानी इनको जुर्रत नहीं है। ये क्या करते हैं, तनाज़े बनाते हैं, फिर ज़मीनी तनाज़ात के ऊपर हमारे दोनों तरफ से 10-10 लोग शहीद हो जाते हैं, और फिर हुक्मरान जरगे दे देते हैं। जी, जरगे फिर सालों तक जारी रहते हैं और कोई हल नहीं निकालते, और फिर इसी तरह हुक्मरान जिधर चाहे अपना तसल्लुत कायम करते हैं, जिधर चाहे कब्जे करते हैं ज़मीनों के ऊपर, लेकिन आज तक इन्होंने ज़मीनी तनाज़ात के मुस्तकिल हल के लिए कोई तरीका नहीं निकाला। और इसी वजह से हमारा नौजवान जो है वो आपस के तनाज़ात में, हमारी जो कौम है वो आपस की तनाज़ात में बिजी है, और उनको ये पता नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, हमारा मवसिलाती निज़ाम कैसा होगा, हमारे हस्पताल कैसे हैं, हमारे स्कूलों में टीचर्स हैं या नहीं हैं, हमारे स्कूलों में फैसिलिटीज़ है या नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है। अभी मैं आपको एक और मसला बताऊं, ये डिग्री कॉलेज नंबर 2 जो परचिनार में बना हुआ है, कब का बना हुआ है, लेकिन आज तक वो कॉलेज वीरान पड़ा हुआ है। क्या हमारे जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उनको पता है कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज और ऑलरेडी डिग्री कॉलेज नंबर 2 तैयार है, लेकिन क्यों उस कॉलेज को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं? वो कॉलेज क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि हम आपस के तनाज़ात में इतने उलझे हुए हैं, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं है कि हमें पता चले कि इतना बड़ा कॉलेज बना हुआ है और वो अभी तक बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो बड़ा मसला है वो है तालीमी निज़ाम का। दुनिया की जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, हम अगर देखें तो कौमों की जो उरूज व ज़वाल है, उरूज व ज़वाल में अगर हम देखें तो कौमों में उरूज व ज़वाल का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है एजुकेशन, तालीमी निज़ाम। बाकायदा एक तालीमी निज़ाम होता है। अफसोस की बात तो ये है कि इस मुल्क के अंदर कोई तालीमी निज़ाम तो पहले से है ही नहीं। हर हुक्मरान को कोई टाइम ही नहीं मिला कि वो दुनिया से एक्सपर्ट लोगों को बुलाते, वो इस मुल्क के तालीमी निज़ाम को बेहतर करते। आज भी कोई अजीब सा वही पुराना सा तालीमी निज़ाम आज भी यहाँ पे राज है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। और फिर हमारे जो इलाके हैं ज़िला कुरुम, इसका जो तालीमी निज़ाम है वो तो पहले से तबाह व बर्बाद है। आज तक हमारे हुक्मरानों ने यहाँ पे कोई एक यूनिवर्सिटी भी नहीं बनाई, और जो भी हमारे MNAs और MPA आए हैं इस इलाके के लिए, वो तो कभी टैंकियाँ बनाते हैं, कभी जो बिजली के खंभे देते हैं, कभी छोटे छोटे नालियाँ बनाते हैं, लेकिन आज तक इन लोगों ने कोई बड़ा मुतालबा नहीं किया कि अपने कौम को आगे लेके जाएं। कौम को आगे लेके जाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है तालीम। अब तालीम के हवाले से हम बात करेंगे। उस दिन एक हमारा दोस्त है, मुन्नतू इलाका है सेंट्रल कुरुम का, इंतहाई पसमानदा इलाका है, कोई तरक्की उधर नहीं है। वहाँ पे आज तक न कोई प्रिंसिपल है उनके स्कूल में, और ना वहाँ पे कोई टीचर्स वगैरह हैं, या अगर है भी कोई फिजिक्स का टीचर नहीं है, मैथ्स का टीचर नहीं है। बहुत से मसाइल वहाँ पे खड़े हैं, लेकिन किसी ने वहाँ पे तवज्जो नहीं की। और ना वहाँ पे गर्ल्स का कोई स्कूल है। कोई बहुत बड़ी तबाही है उन इलाकों में भी। अब हम आते हैं यहाँ पे जो ऐलानात हुए हैं, ये ऐलानात इन लोगों ने किए थे। हमारे सबसे पहला जो ऐलान किया था हमारे मोहतरम आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने किया था कि वहाँ पे हमारा एक नौजवान शहीद हो गया था, मेजर गुलफाम। उनकी शहादत पर उन्होंने यहाँ पर एक कैडेट कॉलेज का ऐलान किया। उसका ताल्लुक इलाका है आलमशेर से है। वहाँ पर उन्होंने कैडेट कॉलेज का ऐलान किया। आलमशेर कौम ने उनको अपनी ज़मीन भी देने के लिए वो लोग तैयार हो गए कि हम ज़मीन भी देंगे, लेकिन आज तक उस कैडेट कॉलेज पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? ये लोग बनाते ही नहीं हैं, और जिधर वो बनाना चाहें वो तो मुतनाज़ा ज़मीन में भी बना सकते हैं,
اور وہ تنازع زمین میں پھر لوگوں کو بھی اجازت دیتے ہیں، وہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ تعلیم کی بات آ جائے، لوگوں کی فائدے کی بات آ جائے اور ہم سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں تعلیمی ادارے دے دیں اور ہمیں یہاں پہ انسٹیٹیوشنز بنا دیں، لیکن وہ نہیں بن سکتا۔ اب ہم سب سے پہلا سوال ہم محترم آرمی چیف سے کرتے ہیں کہ محترم یہ کیڈٹ کالج کا آپ نے جو یہاں پر اعلان کیا تھا وہ کیوں نہیں بنا؟ اچھا، اس کا فنڈ لیپس کیوں ہوا؟ کیا آپ نے اپنے کسی ذمہ دار سے پوچھا؟ کیا آپ نے یہاں پہ کور کمانڈر سے پوچھا، یہاں پہ بریگیڈیئر صاحب سے پوچھا کہ یہ اس کا فنڈ پچھلے سال کیوں لیپس ہو گیا تھا اور وہ کیوں نہیں بنا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا آرمی کے لیے کوئی کیڈٹ کالج بنانا مشکل تھا یہاں پہ؟ لیکن آپ بناتے ہی نہیں ہو، آپ تعلیمی ادارے یہاں پہ بناتے ہی نہیں ہو، آپ نے سلاخے کو پسماندہ ہی رکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پرزور مطالبہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے خون دیا، آپ کے آرمی میں ہم نے خون دیا، اپنا خون دیا ہے، اور اس نوجوان کا یہ علاقہ ہے علم شیر، اب جس علاقے سے کوئی نوجوان شہید ہوتا ہے وہ قوم فخر کرتا ہے کہ ہم نے پاک آرمی میں فلاں بندے کو جو ہے کی قربانی دی ہے، اور اس حوالے سے آرمی نے یہاں پہ کیڈٹ کالج بنایا، ایک بہت بڑا یادگار ہوتا ہے، قوم میں محبت بڑھتی ہے، اپنے آرمی کے ساتھ، اپنے افواج کے ساتھ ان کی محبت بڑھتی ہے۔ لیکن آپ تو نفرت بڑھا رہے ہیں، آپ تو اس کالج کو نہ بنا کر نفرت بڑھا رہے ہیں، ہمارے نوجوان اب ڈسکریج ہو چکے ہیں، یہ ظلم ہے ہمارے ساتھ۔ ہم تو آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کیڈٹ کالج بلا تاخیر آپ بنائیں۔ اگر آرمی چیف صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ پتہ کریں، لوگوں سے پوچھیں کہ ضلع کرم کے لیے آپ 2 دفعہ ادھر آ چکے ہیں، ضلع کرم کے لوگوں سے پوچھیں کہ کیوں وہ کیڈٹ کالج نہیں بنا، اس کی وجہ کیا تھی، کیا پرابلم تھی؟ کیا عالم شیر کے لوگ زمین نہیں دے رہے تھے؟ اگر دے رہے تھے تو پھر کیوں یہ لوگ نہیں بنا رہے تھے؟ اور آرمی جدھر چاہیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، کچھ بھی بنا سکتے ہیں وہ لوگ، لیکن جب یہ اتنا بڑا تعلیمی ادارہ کیوں ابھی تک نہیں بن رہا ہے؟ یہ سوال۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ یہاں پر آنریبل چیف منسٹر جو الحمدللہ ابھی بھی موجود ہیں، چیف منسٹر سوات جاتا ہے، سوات میں پچھلے دنوں بھی اس نے کئی منصوبوں کے اعلانات کیے، بڑے بڑے اعلانات کیے سوات کے لیے، اور یعنی بہت اہم منصوبے انہوں نے اناؤنس کیے ہیں۔ تو ہم اپنے جو چیف منسٹر ہیں، جو ابھی بھی ہیں چیف منسٹر ہیں ابھی بھی، ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب آپ جو ادھر آئے تھے، آپ نے یہاں پر میڈیکل کالج کا اعلان کیا تھا، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ میڈیکل کالج کیوں نہیں بنا؟ ہم آپ کے تمام ذمہ داروں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ میڈیکل کالج کی تعمیر ابھی تک شروع کیوں نہیں ہوئی؟ کیا آپ نے ہمیں دھوکہ دیا؟ کیا آپ نے ہمیں دھوکہ دیا؟ اگر آپ نے دھوکہ دیا تو یہ تو بہت بری بات ہے، اور لگتا بھی ہے کہ آپ نے جھوٹے اعلانات کیے تھے، یہاں پر آ کے آپ نے پورے جھوٹے اعلانات کیے تھے، کیونکہ ابھی تک وہ میڈیکل کالج نہیں بن سکا یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو ہم کس کس سے گلا کریں، کس حکومت سے گلا کریں، کس پارٹی سے گلا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم آپ سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ بلا تاخیر آپ آ جائیں ادھر پارا چنار، پشاور سے کوئی دور نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب اگر آپ سوات جا سکتے ہیں تو آپ پارا چنار بھی آ سکتے ہیں، یہاں پہ کرم ایجنسی کے تمام لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ یہاں پر آ جائیں اور یہاں پر آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور دوسرے جو مسائل ہیں ان کو بھی کور کریں، اور ہسپتال کی اپ گریڈیشن کا آپ نے جو اعلان کیا ہے، اب ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نہ صرف پارچنار ہاسپٹل، صدا ہاسپٹل، علیزائے ہاسپٹل، ڈوگر ہاسپٹل، تمام ہاسپٹلز کی ترقی کے لیے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ تمام ہاسپٹلز میں سہولیات نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے یہاں پہ، ان کو آپ ڈیولپ کریں، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں۔ دوسرا جو ڈرامہ سینٹر بنا ہوا ہے ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں، یہ ڈرامہ سینٹر، اس میں ابھی تک کیوں سٹاف نہیں دیے ابھی تک؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو تو پاک آرمی نے بنایا ہوا تھا یہ ڈرامہ سینٹر، اس میں ابھی تک سٹاف کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں ہمارے ساتھ یہ ظلم ہے؟ آپ نے خود دیکھا، جب آرمی چیف صاحب آئے تھے انہوں نے خود دیکھا کہ کتنی تکالیف تھے، ہمارے جو مریض تھے، ہمارے جو زخمی تھے، کتنے مشکل حالات میں تھے، وہ ان کے لیے کوئی سہولت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے جو یہ سینٹر بنایا، سینٹر بنا کے آپ نے کبھی پوچھا کہ ان کو سٹاف نہیں ہے؟ یہاں پہ سٹاف کیوں نہیں ہے؟ کیوں پرووائڈ نہیں کیا؟ اتنا بڑا بلڈنگ خراب ہو رہا ہے، پورا بلڈنگ بالکل ختم ہو رہا ہے، یہ
आप उनको काइंडली उनको स्टाफ प्रोवाइड करें। वहां पे स्टाफ नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो ये हॉस्पिटल जो है भूत बंगले की शक्ल इन्होंने इख्तियार की हुई है। ये फैसिलिटेट करें, जल्द अज जल्द फैसिलिटेट करें। अच्छा, अपग्रेडेशन तो बात की बात है, पहले आप डॉक्टर तो दे उनको। हमारे हॉस्पिटल में 32 डॉक्टर्स की वैकेंसीज खाली है। ये तो सिर्फ हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं पाराचिनार की, जिसमें 32 डॉक्टर्स की पोस्टें खाली हैं। अब तक उनको पूर्ण क्यों नहीं किया गया? और फिर गायनी वार्ड या जो गायनी में जो फैसिलिटीज है वो ना होने के बराबर है। इसी तरह दूसरे फैसिलिटीज भी वहां पर नहीं है। सबसे पहले 200 वैकेंसीज वहां पे खाली हैं, उनको जल्द अज जल्द आप पूरा करें। वो पूरा करने में आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप पूरा नहीं कर रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है सेहत के हवाले से। तो इसका हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि सबसे पहले अपग्रेडेशन से भी पहले आप यहां पर जो खाली वैकेंसीज हैं उनको पूरा करने के लिए दूरस्थ इकदाम करें। उसके बाद हम आते हैं कि तीसरी अहम चीज जो है वो है कम्युनिकेशन। हमारे पास जो मवासिलात का निज़ाम है इस मुल्क में, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो मवासिलात का निज़ाम है वो मुहतरम नवाज शरीफ ने स्टार्ट किया था। पाकिस्तान की तारीख का जो पहला मोटरवे है वो मोहतरम नवाज शरीफ ने अनाउंस किया था, और उन्होंने मोटरवेज का इस मुल्क के अंदर जाल बिछाया और काफ़ी मोटरवेज उन्होंने बनाए। लेकिन हम उनसे गिला करते हैं, हमें बहुत बड़ा गिला है उनसे। कि सबसे पहली बात तो यह है कि मुहतरम नवाज शरीफ ने अब 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जितना भी वो वज़ीर आज़म बन गए, इस तमाम अरसे में उन्होंने कुर्म एजेंसी की शक्ल भी नहीं देखी। मेरे ख्याल में फाटा भी बहुत कम गए हैं पूरे फाटा में, लेकिन कुर्म एजेंसी की तो शक्ल तक नहीं देखी है अभी तक। शायद उनको पता भी नहीं है कि कुर्म एजेंसी कहाँ पर वाक़ है। तो नवाज शरीफ साहब के जो भाई हैं मुहतरम वज़ीर आज़म जो अभी वज़ीर आज़म बने हैं शहबाज शरीफ साहब, हम उनसे ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि काइंडली अगर नवाज शरीफ नहीं आया तो देर आयत दुरुस्त आयत आप उस कमी को पूरी करें। आप अगर नहीं भी आए तो हमें कोई गिला नहीं है। कल आप वज़ीरिस्तान गए थे, हमें बहुत खुशी हुई कि वहाँ पर आपने तालीमी इदारों का ऐलान किया। यकीनी तौर पर हमारे जो कबाइल है, ख़ास तौर पर वज़ीरिस्तान का जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा पसमानदा है, वहाँ पर तालीम का बहुत ज़्यादा फुकदान है। और हम मुहतरम जो मोहसिन दावड़ हैं उनकी काविशों को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बजाय इसके कि वो टैंकी या कुछ और वो मांगते, उन्होंने अपने मुहतरम वज़ीर आज़म से यूनिवर्सिटी का मुतालबा किया, मेडिकल कॉलेज का और दूसरे तालीमी इदारों का मुतालबा किया। तो ये मुहतरम मोहसिन दावड़ की बहुत बड़ी जीत है। हम इस जीत के लिए उसको खिराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन हम साथ ही मुतालबा करते हैं मुहतरम शहबाज शरीफ साहब से कि जिस तरह आप लोगों ने पूरे मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछाया और बहुत से बड़े बड़े स्कीमों को सीपैक में शामिल किया, हम अगर पहले देखें तो कोहाट टू पाराचिनार जो मोटरवे है ये सीपैक में पहले से शामिल है, लेकिन आपने इस पर अमल दरामद नहीं किया अभी तक। क्यों नहीं किया? अब ये जो इलाका है ये शुमाल मगरबी सरहदी इलाका है और ये जनूबी अजला, इनकी तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। अगर जनूबी अजला तरक्की करेंगे तो पूरा मुल्क तरक्की कर सकता है। और फिर आप देखें कि ये जो इलाका है ये इतना अहम है कि अफगानिस्तान के 3 बड़े बड़े सूबों को ये मिलाता है और ज़िला कुर्म से कई गेट निकलते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ गेट्स निकलते हैं अफगानिस्तान के लिए, बिजनेस रूट है ये। और इस रूट को आपने क्यों नज़रअंदाज किया जब आप छोटे छोटे रूट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सवात का, चकदरे का और दूसरे जो इलाके हैं दीर का, वहाँ पे आप अगर वहाँ पे मोटरवे बन सकती है तो ये तो इंटरनेशनल रूट है। कोहाट टू पाराचिनार बहुत बड़ा इंटरनेशनल रूट है। यहाँ पे डेली जो है सैकड़ों हज़ारों बड़े बड़े ट्रेलर्स यहाँ से पेशावर मूव करते हैं, डी खान मूव करते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूट है। इस रूट को आपने क्यों नज़रअंदाज किया है? अगर अभी तक नज़रअंदाज हुआ है तो हम मुहतरम शहबाज शरीफ से ये मुतालबा करते हैं कि इस रूट के ऊपर आप मोटरवे का जल्द अज जल्द ऐलान करें
اور اس موٹر وے کو بغیر کسی تاخیر کے کمپلیٹ کریں۔ ضلع کرم کے عوام کو بہت سخت تکلیف ہے اس حوالے سے۔ یہ پورا جو جتنی بھی سڑک ہے یہ پوری سڑک کھنڈر بن چکی ہے، یہ کھنڈرات ہے۔ ہمارے جو مریض ہے، جب ہم یہاں سے ضلع کرم سے مریضوں کو لاتے ہیں تو وہ راستے میں ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ اب آپ ان سے پوچھیں، آپ ان سے مت پوچھیں جو بڑے بڑے گاڑیوں میں ادھر پشاور سے پارا چنار آتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں جن کا کوئی ایمرجنسی ہے، جن کی ایمرجنسی ہے، جن کا کوئی مریض انتہائی نازک حالت میں ہوتا ہے اور وہ جب ان کو ہم پشاور پہنچا رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے گھر والوں سے پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا قیامت گزرتی ہے۔ تو اس لیے یہ روٹ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں نارمل روڈ یہاں پر نہیں چاہیے، یہ انٹرنیشنل ہائی وے ہے۔ آپ جب عام شہروں کے روٹس کو سی پیک میں شامل کر رہے ہیں تو یہ اتنا بڑا ٹریڈ روٹ آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو آپ سی پیک میں شامل کر کے اس کا حصہ بنا کر یہاں پر موٹر وے کا اعلان کریں، تو یہ علاقہ جو ہے یہ بہت ترقی کرے گا اور ساتھ ہی اسی وجہ سے دہشت گردی بھی ختم ہوگی۔ جب لوگوں کو روزگار ملے گا، کاروبار کے مواقع ملیں گے تو دہشت گردی خود بخود ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بزنس کے حوالے سے ہم نے مطالبہ کیا کہ اس روٹ کو بزنس کے حوالے سے بھی اور عوام کی ترقی اور معاشی ترقی کے حوالے سے بھی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس روٹ کے اوپر آپ کام شروع کریں۔ اگلا ہمارا جو بہت بڑا مطالبہ ہے وہ یہ مطالبہ ہے کہ یہ ایک رننگ ایئرپورٹ تھا پارا چنار کا، رننگ ایئرپورٹ تھا، یہاں سے فلائٹس جاتی تھی۔ یہ رننگ ایئرپورٹ کیوں بند ہے ابھی تک؟ کیا کسی کا دھیان نہیں ہے اس ایئرپورٹ کی طرف کہ اس ایئرپورٹ کو وہ کوئی دیکھ لیں؟ اب میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 15 سال سے ہمارا جو تقریباً 15 سال سے ایک ہمارا MNA ہے ساجد حسین توری، محترم ساجد حسین توری صاحب 15 سال سے ادھر ہیں، ابھی منسٹر بھی بن چکے ہیں اس گورنمنٹ میں۔ ہم ان سے سب سے پہلے تو ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ شہباز شریف زرداری صاحب اب اس گورنمنٹ کا آپ حصہ ہیں، آپ ان سے یہ مطالبہ کرتے کہ بلاول صاحب آپ تو ادھر آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ اگر ہم پاور میں آ گئے تو ہم میڈیکل کالج یہاں پہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ بلاول سے کم از کم یاد دہانی کرا دیں کہ جو آپ نے وعدہ کیا اس کے اوپر عمل کر کے یہاں پر میڈیکل کالج بنا دیں۔ اور دوسرا، آپ وزیر اعظم سے بھی بات کریں کہ وہ اس ٹریڈ روٹ کو موٹر وے کا درجہ دیں اور کوہاٹ پارا چنار موٹر وے پہ کام شروع ہو جائیں۔ اور پھر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ابھی تک محترم MNA صاحب اور محترم MPA صاحب، یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی ناکامی ہے، یہ کلیئر ناکامی ہے، کیونکہ یہ اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو نہ موٹر وے کا آج تک ایک بیان مجھے دکھاؤ کہ کسی ہمارے MPA نے، ہماری MNA نے، ہمارے MNA نے ایک بیان بھی دیا ہو کہ یہ ایک انٹرنیشنل روٹ ہے اور اس پہ موٹر وے بننا چاہیے۔ آپ دکھا دیں کہ ہمارے MNA نے کبھی آواز اٹھایا؟ یار خدا کا خوف کریں، اس علاقے کے لیے کتنی امپورٹنس ہے اس علاقے کے لیے موٹر وے کی، آپ لوگ اس کے اوپر آواز اٹھائیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے نمائندے ہیں، قوم نے آپ لوگ کو منتخب کیا ہے، تو آپ لوگ اس کے اوپر آواز اٹھائیں۔ اور آپ لوگوں نے ایئرپورٹ کو کیوں نظر انداز کیا ہے؟ اس پہ آپ لوگ کیوں آواز نہیں اٹھا رہے ہیں؟ جو پارا چنار ایئرپورٹ بند ہے اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، بالکل کھباڑ کر دیا ہے آپ لوگوں نے ایئرپورٹ کو، کیوں بند ہے؟ اس ایئرپورٹ کو جلد از جلد ہم شہباز شریف سے بھی، وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی، جو بھی ذمہ دار ہے، آرمی چیف صاحب سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پارا چنار ایئرپورٹ کو بلا تاخیر رن کیا جائے، اس سے فلائٹ شروع کی جائیں، اور جس طرح پنجگور سے، گوادر یا دوسرے علاقوں سے انٹرنیشنل فلائٹس جاتی ہیں، اسی طرح پارا چنار سے بھی انٹرنیشنل فلائٹس ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم پشاور سے بہت دور ہیں، ہم پشاور کے نزدیک نہیں ہیں۔ ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ایئرپورٹ مکمل طور پر فعال ہو، اس ایئرپورٹ سے بین الاقوامی فلائٹس جانے چاہیے، اور یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ ہم قسم سے ہم ان مطالبات سے کبھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم یہ مطالبات کرتے رہیں گے، ہم روتے رہیں گے، اور جب تک کہ ہمارے حکمران ہمیں اپنے حقوق نہیں دیں گے، ہم اس وقت تک آواز اٹھائیں گے، اور ہر ظلم کے خلاف، ہر زیادتی کے خلاف ہم مزاحمت کریں گے، اور ہم بہت بڑی مزاحمت کریں گے۔ اور ہمارے یہ مطالبات بالکل جینین ہیں، نارمل مطالبات ہیں۔
تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو ایئرپورٹ ہے اس کو بغیر کسی تاخیر کے رن کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اگلے مطالبات بھی معاشی اور ترقی کے حوالے سے ہیں. ابھی تک یہاں پہ کوئی انڈسٹریل زون نہیں ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں, ہر جگہ پہ انڈسٹریل زون بنتے ہیں. انڈسٹریل زون کی وجہ سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے, ترقی ہوتی ہے قوموں کی. تو اس علاقے میں کوئی بھی انڈسٹریل زون نہیں ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ضلع کرم کے مختلف علاقوں میں پارا چنار, صدا, ڈوگر, علیزے, یہ سب علاقے بگن تک, یہ تمام علاقوں میں انڈسٹریل زون آپ قائم کریں. اگر دو علاقوں کے درمیان بھی آپ انڈسٹریل زون قائم کریں گے تو کافی ترقی آ سکتی ہے. اور اچھا, انڈسٹریل زون تو دور کی بات ہے, وہ تو بہت دور کی بات ہے. آپ نے یہ گیٹ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ بوڑکی کا جو انٹرنیشنل بارڈر ہے, بوڑکی کا گیٹ 2017 سے بند ہے. بوڑکے کے تمام بازار کھنڈر بن چکے ہیں. کیا کسی کو کچھ فرق پڑتا ہے؟ کیا کسی کو تھوڑا احساس ہے کہ یہ بوڑکی کا جو اتنا بڑا بازار تھا, لوگوں کو کافی روزگار ملا ہوا تھا یہاں پر, وہ بوڑکی کا بازار بند کیوں ہے؟ اچھا, بوڑکی کا گیٹ آپ نے کیوں بند کیا؟ اچھا, اگر بند کیا کسی وجہ سے, ایک دھماکہ کوئی ہو گیا, آپ نے بند کر دیا, تو آپ نے کیا مکمل بند کر دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی گیٹ مکمل ہی بند کر دیں؟ یعنی آپ کے پاس تو چانسز ہے. یہ کرم ایجنسی میں بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ تری منگل کا جو ہمارا گیٹ ہے وہاں پہ بزنس ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے, وہاں پہ آپ بزنس مارکیٹس بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا بوڑکی کا جو گیٹ ہے وہاں پر بزنس ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے, ترقی آ سکتی ہے علاقے میں. یہ تو اپرچونٹیز ہے. لوگ تو ڈھونڈتے ہیں ایسے جگہوں کو, اور آپ بند کیے ہوئے ہیں. کبھی 2017 سے ابھی تک یہ گیٹ کیوں بند ہے ابھی تک؟ اور اس کے خلاف انشاءاللہ ہم ضرور آواز اٹھائیں گے. ہم اس گیٹ کے بندش کے خلاف بالکل خاموش نہیں بیٹھیں گے. بوڑکی قوم, خرلاچی قوم اور ہمارے جو کرم ایجنسی کے جتنے اقوام ہیں سب کو اکٹھا کر کے انشاءاللہ اس کے اوپر زوردار آواز اٹھائیں گے. یہ گیٹ ہم بالکل بند کرنے ہی نہیں دیں گے. یہ علاقہ یار ایسا تو نہیں ہے کہ جو پہلے سے 70 سال سے یہ گیٹ کھلا ہوا ہے, بزنس ایکٹیویٹی ہو رہی وہاں پر, اور آپ اس کو بند کریں. 3 سال سے بند پڑا ہوئے. الحمدللہ ابھی تو امن بھی آ گیا ہے, ابھی تو پورا بارڈر سیل ہے. اب کیا پرابلم ہے اس گیٹ کو بند کرنے میں؟ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں محترم آرمی چیف صاحب سے کہ اس گیٹ کے لیے آپ کوشش, بلکہ آپ تو اعلان کریں یہ گیٹ جلد از جلد کھول دیں. یہ گیٹ ہمارے لیے کھول دیں. یہ کیوں بند ہے ابھی تک؟ اور اس کے ساتھ یہ بوڑکی کے جو بازار ہیں یہ تمام کیوں بند ہے؟ اور پھر آپ نے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ وزیرستان میں مارکیٹس بنائیں, بارڈر مارکیٹس بنائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہاں پہ 5 دے دیں, 10 دے دیں, کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ اگر وزیرستان میں 4 بارڈر مارکیٹس دیتے ہیں تو کیا کرم ایجنسی میں 3 بارڈر مارکیٹس نہیں دے سکتے؟ کیا آپ کے لیے یہ مشکل ہے؟ اور پھر جو خرلاچی کا بارڈر ہے, خرلاچی کا جو بارڈر ہے وہاں پر یعنی یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ کیا یہ کھلی زیادتی نہیں ہے ہمارے ڈی سی اور دوسرے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی طرف سے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ یہاں پر آپ جو خرلاچی کا بارڈر ہے وہ ایک ڈکلیئر انٹرنیشنل ٹریڈ زون ڈکلیئر ہوا ہے. خرلاچی کا جو بارڈر ہے وہ ایک انٹرنیشنل ٹریڈ زون ڈکلیئر ہے. خرلاچی کے بارڈر کو آپ نے کیوں نظر انداز کیا ہے؟ خرلاچی کے بارڈر پر کیوں آپ نے مارکیٹ نہیں بنایا؟ بزنس مارکیٹ, بارڈر مارکیٹ کیوں نہیں بنایا؟ خرلاچی کو کیوں آپ نے نظر انداز کیا؟ 2 دفعہ اسٹیمیٹ گئے ہیں CNW میں, پھر وہ اسٹیمیٹ آئے ہیں, پھر اسٹیمیٹ گئے ہیں, پھر اسٹیمیٹ آئے ہیں, پھر ہمارے جو پرانا DC صاحب تھا اس نے پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں آیا کہ انہوں نے کینسل کر دیا. یعنی پہلے انہوں نے خرلاچی پر وہ مارکیٹ تھا, بارڈر مارکیٹ, پھر اس نے کہا کہ نہیں خرلاچی اور تری مینگل دونوں میں مارکیٹس دیتے ہیں تو ہم خوش ہوئے کہ چلو ابھی 2 مارکیٹس بن جائیں گے. پھر آپ نے ان دونوں کو کینسل کیا. کیوں آپ نے کیوں کینسل کیا؟ اچھا, ایک رننگ بارڈر ہے, آپ رننگ بارڈرز کو چھوڑ کر وہاں پہ شہیدانو ڈانڈا جو کہ بند ہے, وہ بارڈر, وہ روڈ ہی بند ہے, شہیدانو ڈانڈے میں آپ مارکیٹ دیتے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہاں پہ بھی دے دیں, ہمیں خوشی ہے کہ دے دیں. لیکن پہلے آپ کو کدھر دینا چاہیے؟ کیا سروے ہے یہ آپ لوگوں کا؟
کس طرح سروے کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیا آپ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ خرلاچی کا جو بارڈر ہے یہاں پہ ڈیلی سینکڑوں جو ہے نا ٹریلر یہاں سے گزرتے ہیں، ادھر مارکیٹ نہیں چاہیے؟ یہ ادھر آپ نے کیوں مارکیٹ نہیں بنایا؟ یہ زیادتی نہیں ہے اس قوم کے ساتھ؟ مسلسل ہر چیز میں زیادتی، ہر چیز میں تعصب، ہر چیز میں نیگیٹو تھنکنگ، اس علاقے کس طرح ہم ترقی کریں گے جب تک ہماری جو سوچ ہے، ہمارے جو کرتا دھرتا ہے، جو حکمران ہے ہمارے اوپر، جو اس علاقے کے اوپر یعنی جو یہ ذمہ دار لوگ ہیں، جو جن کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس قوم کو آگے لے کے جائیں، وہ اگر لوگوں کو زمینی تنازعات میں الجھائیں گے، ان کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھائیں گے، کیسے ہم ترقی کریں گے؟ کس طرح یہ علاقہ ترقی کرے گا؟ آپ کس طرح نظر انداز کر سکتے ہو خرلاچی اور بوڑکی اور تھری مینگل، یہ ان علاقوں کو کیسے نظر انداز کیا آپ نے یہ پورے علاقے؟ اور پھر جہاں پر ڈکلیئر ایک انٹرنیشنل ڈکلیئر ٹریڈ زون ہے خرلاچی کا، وہاں پہ آپ نے مارکیٹ کیوں نہیں دیا؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ وزیرستان میں بھی نہیں بنا سکتے ہو جب تک آپ نے بوڑکی اور خرلاچی اور تھری مینگل میں نہیں بنایا، تب تک آپ کدھر بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ یہ ضروری ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور اس کو ہم ریزسٹ کریں گے، بھرپور ریزسٹ کریں گے، قومی طور پر ریزسٹ کریں گے، اور اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح کتنی زیادتیاں ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، ہر جگہ دیکھو ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ہر کام میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو ہم یہ بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بارڈر مارکیٹس ہمیں تری مینگل میں بھی چاہیے، بوڑکی میں بھی چاہیے، خرلاچی میں بھی چاہیے، شہیدان ڈانڈی میں بھی چاہیے، یہ پورے ہمیں چاہیے۔ یہ ہمارا پرزور مطالبہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے وہ میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ مسئلہ ہے ہمارا سینٹرل کورم اور پھر لوور کورم کا، اور اپر کورم میں بھی بہت سے علاقے آتے ہیں، جس طرح مکھنانی کا علاقہ ہے، سید علی میلہ، یہ جو آگے آنورڈ جتنے بھی علاقے ہیں، یہاں سے ہزاروں فیملیز ڈسپلیسڈ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈسپلیسڈ ہیں، ان کے گھر مسمار ہوئے ہیں، ان کو آپ نے 1 روپے تک نہیں دیا۔ جہاں پر تمہارے فورسز تھے، جن گھروں میں، ان گھروں کو پیسہ دیا آپ نے، منتو میں یا دوسرے علاقے جو ہیں وہاں پر، اور باقی منتو کے یا اس سے آنورڈ جتنے بھی سینٹرل کورم کے علاقے ہیں، وہاں پہ آپ نے کیوں ان کو پیسے نہیں دیے؟ ہزاروں لوگ ڈسپلیسڈ ہو چکے ہیں، ان کے گھر مسمار ہو چکے ہیں، تمہاری دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے، ان کو کیوں آپ نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا؟ جس طرح آپ دوسرے علاقوں میں ڈیولپمنٹ کر رہے ہو، آپ نے ہمارے زیرہ کورم کو کیوں نظر انداز کیا؟ ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ سینٹرل کورم میں جتنے بھی لوگ ڈسپلیسڈ ہیں ان کو جلد از جلد فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور وہاں پر ان کو گھر فراہم کیے جائیں، اور باقاعدہ ایک منصوبہ بنایا جائے جس پر عمل درآمد ہو، تاکہ ان لوگوں کا وہ بنیادی مسئلہ حل ہو۔ تو بہت زیادہ پسماندگی ہے، بہت سے علاقوں میں اسکول نہیں ہے، دوسرے فیسلٹیز نہیں ہیں، خاص طور پر سینٹرل کورم اور دن کے دیگر علاقوں میں۔ ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ تمام فیسلٹیز ان علاقوں کو بغیر کسی تاخیر کے پرووائڈ کیے جائیں، اور اپنے تمام نوجوانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ بیدار ہو جائیں۔ آپ کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھایا گیا ہے، آپ لوگ بیدار ہو جائیں، آواز بلند کریں اپنے مسائل کے لیے، اور ہر ظلم کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں، بھرپور مزاحمت پیش کریں۔ اور یہ جو میرا پیغام ہے، میں تمام دوستوں سے، چاہے وہ ضلع کورم کے ہوں، چاہے وہ لاہور کے ہوں، چاہے وہ کراچی کے ہوں، چاہے وہ دوسرے پختونخوا یا بلوچستان یا سندھ، جس علاقے سے بھی ہوں، ان سب کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ ہمارے علاقے کی ترقی آپ لوگوں کے علاقے کی ترقی ہے، یہ جو ترقی ہے یہ پاکستان کی ترقی ہے۔ تو آپ سب ہمارے اس پیغام کو شیئر کریں آگے، تاکہ یہ حکمرانوں کے ایوانوں تک پہنچ جائے۔ وسلام۔